أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورہ 7 38 نمبر اور اس کی آیت 75 اور 76 75 اور 76 دو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ترجمہ سماعت فرما دیں. کالا یا ابلیس، ارشاد ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے باز رکھا تمہیں، ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کو سجدہ کرنے سے جس سے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے. کالا، وہ گستاخ بولا، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اسے کیچڑ سے. یہ ترجمہ ہے. اب اس کے مضمون پہ ذرا غور کریں تو یہاں فرمایا گیا کہ انسان کو پیدا کیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ رب العزت سے پاک ہیں کسی ہاتھ سے، ایک سے، دو سے. تو مفسرین نے جو اس کا مفہوم بیان کیا وہ یہ کہ انسان واحد مخلوق ہے اس گلوب پہ، کائنات میں، جسے اللہ نے دوہری حیثیت دی. آپ غور کر لیں تو مخلوقات میں سب کا معاملہ یہی ہے کہ یا تو وہ مادی ہوں گی یا غیر مادی ہوں گی. جیسے اگلے قول میں شیطان نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، تو آگ لطیف شے ہے، تو جسم اس کو دیا نہیں گیا. تو یہ کمال تخلیق ہے انسان اللہ کی کہ اس کے مادی جسم کو اس کے لطیف جسم کے ساتھ کس طرح جوڑا اور اس کو ایک دوہری حیثیت دے کر، اختیار دے کر دنیا میں بھیجا. تو یہ واحد مخلوق ہے جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات، اسی وجہ سے کہ مادی جسم بھی ہے اور اندر اس کے روح بھی ہے. اب اس کو مختلف نام دیے. مادی جسم سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن روح کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ روح کہنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایموشنل بینگ کہیں گے یا اسپرچول بینگ کہیں گے یا اسے انرجی کا کوئی پارٹ کہیں گے. تو وہ جو بھی نام اس کو دیں، لیکن اندر انسان کے مادی جسم کے وہ جوہر موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. تو شیطان نے جو سمجھا کہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، تو مٹی اسے نظر آ گئی اور اندر والا جوہر اسے نظر نہیں آیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا، یعنی اس کو حقیر سمجھا، ورنہ اللہ کا حکم مان کے سجدہ کرتا. تو استکبار کی وجہ سے وہ خطا کا مرتکب ہو گیا اور اسے ظاہر ہے ایک ہی چیز نظر آئی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے بھی مادی جسم ہی ہو اور اندر والے جوہر سے ہم واقف ہی نہ ہوں، تو پھر ہمارے لیے بھی یہ ایک المیہ بن جائے گا کہ ہم اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہیں. آج آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ کا سافٹ ویئر ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سافٹ ویئر، انسان کا بھی کوئی سافٹ ویئر ہے. اچھا، اس کا تجربہ بھی انسانوں کو ہوا ہے اور اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک عام انسان کا بھی معاملہ لیں اگر، تو آپ دیکھیں کہ خواب میں انسان کہاں کہاں پہنچتا، جب اٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پورا وہاں اپنے وجود کے ساتھ موجود. اس طرح سے وہ کیا چیز ہے جو آنن فانن گھومتی ہے اور چلتی ہے، اس کا مطلب کچھ ہے.
تو ہمارے اسلاف میں بزرگوں میں اس کے مظاہرے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سی مثالیں بھی اس کی ملتی ہیں۔ یہی وہ اسپریچول پارٹ ہے جس کو ہم روحانیت کا نام دیتے ہیں۔ تو جتنا اس کو جلا بخش دیں گے، جتنا وہ کبھی ہو جائے گا اندر والا انسان، اتنا انسان کے لیے عمل آسان ہو جائے گا، کیونکہ مادی وجود بہرحال اس کے تابع ہو تو تب اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اور اسی لیے ساری عبادات ہیں، کہا گیا کہ روزہ بھی تقوی کے لیے ہے اور نماز بھی، تاکہ آپ تقوی کو پہنچ جائیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مادی وجود کو کمزور کرنا ہی اصل ٹارگٹ ہے، کہ یہ کمزور رہے اور اس کے تابع رہے، وہ اس پہ برتر بھی ہے، اور دراصل وہی اصل انسان ہے۔ اور جب انسان کی روح نکل جاتی ہے جسم سے تو وہ خالی جسم رہ جاتا ہے، یہ تو ادھار ہے زمین کا، ظاہر ہے پھر وہ زمین میں جائے گا۔ تو جو اصل پارٹ ہے اس کا وہ، لہٰذا یہاں جو دو ہاتھوں کا ذکر آیا تو مفسرین نے کہا کہ یہ دو قوتیں ہیں، اللہ کی شانیں ہیں جو اس انسان کے اندر اللہ نے ودیت کی ہیں۔ لیکن اس روح کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے، اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم مادی جسم کا خیال رکھتے ہیں خوراک کے ذریعے سے، اپنی صفائی ستھرائی کے ذریعے سے، اسی طرح اندر والے انسان کی خوراک جو ہے وہ قرآن ہے، وحی کا علم ہے، انبیاء کی سنت ہے، ان کے احکامات پہ چلنا، اللہ کی تابع داری میں اطاعت میں رہنا، وہ اس کی ساری خوراکیں ہیں۔ اور اس کی صفائی ستھرائی بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے ہم مادی وجود کی صفائی رکھتے ہیں، تو وہ اندر والی صفائی اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ تزکیہ جو ہے اس کا ذریعہ آیات قرآنی ہے، اس کی تلاوت کی جائے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، سمجھایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور قرآن کے ساتھ اپنا ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے۔ یہی اندر والے انسان کی خوراک ہے، اسی سے وہ قوت پکڑے گا، اور ہمارے معاملات جو ہیں، مسائل جو ہیں، وہ ان کا حل بھی یہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔